الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور الم تری ان یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نور کے یہ 5ویں اور 6 رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے نور ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں اور اس نور ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو بلند کرنے کا اور جس میں اللہ نے اپنے ذکر کا، اپنے نام کے ذکر کا حکم دیا ہے، اور وہ صبح و شام ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنے پاتی۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی غفلت میں نہیں مبتلا ہوتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دن کا بھی خوف رکھتے ہیں کہ جس دن بعد لوگوں کے کلیجے الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور دیدے بھی پتھرا جائیں گے۔ اب ان کے برعکس ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نور ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ 2 مثالوں کے ذریعے سے بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نور ہدایت سے آنکھیں بند رکھیں، اس کا انکار کر دیا۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال کی مثال دشت بے آب میں پانی کسی ہے، یعنی سراب میں مبتلا ہے وہ۔ سراب سین کے ساتھ سراب، فریب نظر ہم اسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ مائرج کرتے ہیں۔ ریگستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں جب خاص زاویے سے اس پر پڑتی ہیں تو دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، اور پیاسا جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے پانی مل گیا، اور جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کوئی پانی نہیں ہوتا۔ اور یہ مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دور سڑک پر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی کھڑا ہے، اور جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، تو اس کو سراب کہا جاتا ہے، فریب نظر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نور ہدایت کو ٹھکرا کر زندگی بسر کی، ان کے اعمال کچھ نیک بھی ہیں، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی دور کی آیات ہیں۔ منافقین بھی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور خرچ بھی کر دیتے تھے جب اپیل کی جاتی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کی، اور اسی طرح سے کفار بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، غریبوں کے لیے ہسپتال قائم کرتے ہیں، مدد کرنے والے ادارے ہیں ان کے ہاں بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے، جیسے دشت بے آب میں یحسب الظمآن ماء، ایک پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی موجود ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے یہ سب کچھ، فوفاہ حسابہ، پس اللہ اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے وہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے تئیں بڑی نیکی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نور ہدایت سے دور ہیں، تو جب یہ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی اچھا بدلہ ان کو نہیں ملے گا، اللہ ان کے اعمال کو ٹھکرا دے گا، ان کے اعمال کو، جیسا کہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی دنیا کی ساری کوششیں رائے گاہ چلی گئیں اور کوئی اجر ان کے لیے نہیں ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ان کے ان کاموں کا کوئی اجر جو ہے وہ ذمہ نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا تو کیا ہے ان کے اعمال کی حیثیت، وہ کتنا ہی اچھے سمجھتے رہے اپنے اعمال کو، تو یہ اللہ نے فرمایا ذالک جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، اللہ کی ملاقات سے انکار کیا اور اللہ کی آیات اور اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، تو کوئی وزن نہیں ہے ان کے اعمال کا اللہ کے ہاں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس سراب کی سی ہے کہ جس میں ایک پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی موجود ہے اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو کوئی پانی نہیں ہوتا، اور وہاں وہ اللہ ہی کو پاتا ہے، آخرت میں اللہ ان کا حساب برابر کر دے گا۔ ایک اور آگے پھر مثال دی، فرمایا او کظلمات فی بحر لجی، یا ان کی مثال اس تاریکی کی ہے، اس تاریکی جیسی ان کی مثال ہے کہ سمندر کی گہرائی ہو، سمندر کے نیچے تہ کے اندر یکشاہ موج من فوقہ موج، اور اس میں موج کے اوپر بھی موج موجود ہو، یعنی سمندر میں ایک موج ایک طرف چل رہی ہے، اس کے اوپر دوسری موج دوسری طرف چل رہی ہے، موج در موج ہے۔ ایک انسان ایسی جگہ موجود ہو سمندر کی گہرائی میں جس کے اوپر موج در موج موجود ہے، اور پھر یہ من فوقہ سحاب، اور پھر اس کے اوپر بادل بھی موجود ہو اس کے اوپر، یعنی اتنی تاریکی میں ہے وہ شخص جو اللہ کے نور ہدایت سے دور ہے، جس نے اللہ کی روشنی کو حاصل نہیں کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں ہے، موجوں کے نیچے ہے، موج در موج ہے اس کے اوپر، اور پھر سمندر کی سطح کے اوپر مزید یہ کہ سیاہ بادل بھی موجود ہیں، تو کتنی تاریکی ہے اس شخص کے اوپر چھائی ہوئی۔ فرمایا ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک کے اوپر دوسری تاریکی موجود ہے، ظلمات ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ اور اذا اخرج یداہ، اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے دیکھ بھی نہ پائے، یعنی اتنی تاریکی میں موجود ہے، تو بڑے خوش ہیں یہ لوگ اپنی نیکیوں پر۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، پس اللہ جس کو روشنی عطا نہ کرے، اللہ ہی جس کو روشنی سے محروم کر دے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے کہیں سے، یعنی اللہ ہی، جیسے فرمایا گیا تھا پچھلی آیات میں کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا، اس پوری کائنات کا نور اللہ تعالیٰ ہی ہے،
اسی کے نور کا ظہور ہے جو یہ سب چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اس کائنات کے اندر۔ اس نور سے جو شخص بے بہرا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے، وہ تو تاریکیوں میں ہے، ایسی تاریکی جیسے سمندر کی تہہ کے اندر ہے کہ اپنا ہاتھ بھی جس کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر آگے فرمایا الم ترا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے، سمندر میں بھی، خشکی میں بھی، فضا میں بھی، خلا میں بھی، آسمانوں پر بھی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اور ایک مثال دی ہے پرندے کی، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں فضا کے اندر، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں، یہ بھی ایک مختلف مخلوق ہے جو زمینی مخلوق سے مختلف ہے، کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کس طرح سے پھر رہے ہیں اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ ذرا غور کرو ان پر کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے ساخت بنائی ہے۔ ان کے سینے کشتی کی طرح سے ہے، جب ہم ذبح کرتے ہیں پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ کیسے کشتی کی طرح سے آگے بڑھا ہوتا ہے تاکہ ہوا میں ان کی مزاحمت کم سے کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہڈیاں کھوکھلی رکھی ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو اور یہ آسانی سے اٹھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو فیدرز ہیں، یہ جو پر ہیں، اس طرح سے بنائے ہیں کہ ان میں سے ہوا نہیں گزر سکتی۔ جب یہ ہوا کو نیچے دباتے ہیں تو اوپر اٹھتے ہیں، جب ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اسی طرح سے یہ پرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح خوب جانتا ہے۔ اللہ نے الہام کر رکھی ہے ہر ایک پر، اس کی نماز اور اس کی تسبیح، اس کے مطابق ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور یاد رکھو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے انسانوں اس بات کو پیش نظر رکھو، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی فرما روائی، اسی کی بادشاہت ہے، ہر چیز اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ورنہ کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے پیدا کیا اور اس کا ایک انداز مقرر کر دیا کہ اس کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اس پر الہام کر دی ہے جس کے مطابق وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اس بات کو نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کس وقت نہ جانے پلٹنے کا وقت آ جائے، اس وقت سے پہلے تیاری کر لو اس زندگی کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم۔